हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हे फीवर। ये एक एलर्जी की बीमारी है और ये एयर बोर्न एलर्जी है। मतलब ये कि इसके जो एलर्जेंस होते हैं या वो ज़र्रात होते हैं कि जिनकी वजह से वो पार्टिकल्स होते हैं छोटे कि जिनकी वजह से एलर्जी हो, वो हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा में शामिल होने के बाद सांस की नालियों में एयरवेज में चले जाते हैं और आँखों में चले जाते हैं और फिर इससे एलर्जी पैदा हो जाती है। आमतौर पर हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है, हसासियत बढ़ जाती है और उन चीज़ों के ख़िलाफ़ हसासियत बढ़ती है कि आमतौर पर लोगों के लिए वो चीज़ें बेज़रर होती हैं। लेकिन चूँकि जो लोग इससे एलर्जिक हो जाते हैं, हसासियत पैदा हो जाती है, तो जब वो चीज़ें उनकी बॉडी में जाती हैं या उनकी आँखों में जाती हैं तो फिर वहाँ पर कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात बीमारी के पैदा हो जाते हैं इस हसासियत की वजह से। अब हम ये देखेंगे कि इस बीमारी की अलामात क्या है। अगर हम आँखों की अलामात को देख लें तो आँखों में जलन होती है, ख़ारिश होती है, आँखों में सोजन हो जाती है और आँखों के से आंसू निकलने लगते हैं। ये सारी इस किस्म की अलामात पैदा हो जाती हैं। अगर नाक के अंदर इंसान के देखें तो नाक से नज़ला गिरता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती है, नाक में ख़ारिश होती है, नाक में जलन होती है और नाक में हलक की तरफ नज़ला भी गिरता है और बाज़ औक़ात नाक मुकम्मल तौर पर भी बंद हो जाती है। और अगर आप उसकी उसकी हलक के अलामात देखें, सांस के नीचे फेफड़ों की अलामात अगर आप देखें तो इसमें खुश्क खांसी होती है और अक्सर लोगों को बाद में फिर इससे दमे की भी शिकायत हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि इसका बचाव क्या है। देखिए, इसका बचाव जो है वो सिर्फ ये है कि आप अपने आप को, अगर किसी को ये एलर्जी है, पोलन से है या डस्ट से है या एनिमल डेंडर है, तो अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें, इससे बचाएं। क्योंकि जब तक अपने आप को कोई मरीज़ इससे महफूज नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो वो बीमारी ठीक नहीं होगी उस वक्त तक। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर इसके बाद बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं। लेकिन जब हमारे पास, मैं अपनी ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं आपसे अक्सर अपने इस वीलॉग में बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की और मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस अपनी होम्योपैथी का। तो अगर मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो ये अलामात के साथ, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इसको कोई कॉमन कोल्ड है या हे फीवर है। तो इसके अंदर कुछ मैं आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ, कुछ तफरीक बताता हूँ हे फीवर में और ख़ास तौर पर कॉमन कोल्ड में। कॉमन कोल्ड के अंदर अक्सर बुखार होता है और बच्चों को तो ख़ास तौर पर बुखार होता है और पूरा 103 डिग्री तक चला जाता है। हे फीवर में बुखार नहीं होता। हालांकि इस बीमारी का नाम हे फीवर है, लेकिन इस बीमारी में बुखार बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी अलामत इसकी ये है कि हे फीवर फ़ौरन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई डस्टिंग कर रहा है और या डस्टिंग जहाँ हो रही है वहाँ चला गया और उसको डस्ट से एलर्जी है, तो फ़ौरन उसको अलामत शुरू हो जाएगी और उसकी एलर्जी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है उसके अंदर 1 से 2 दिन लगते हैं मर्ज़ की अलामत को डेवलप होने में, अलामत को पैदा होने में। इसके बाद ये है कि जो आमतौर पर जो कॉमन कोल्ड है इसमें मरीज़ को दर्द बहुत होता है जिस्म में, लेकिन हे फीवर में जिस्म के अंदर दर्द नहीं होता। कॉमन कोल्ड आमतौर पर 3 दिन से 7 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन हे फीवर ठीक नहीं होता जब तक कि मरीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट ना करे एलर्जन से, मतलब उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर ले कि जिससे उसको एलर्जी हो रही है, और अपना प्रॉपर अपना इलाज जब तक नहीं कराए तब तक वो ये बीमारी जो है वो ठीक नहीं होती है। इसके अलावा ये भी है कि आँखों की अलामत बहुत ज़्यादा होती हैं हे फीवर में, मतलब आँखों में सोजन, वरम और जो है वो सुर्ख हो जाना। और कॉमन कोल्ड में ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर होती भी हैं तो ये बहुत कम होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये आमतौर पर इन दोनों बीमारियों में फ़र्क है जिसकी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मैं आमतौर पर मरीज़ों को दवाएं देता हूँ। अब मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा दवाओं को कि हे फीवर में कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं। देखें, हे फीवर में दवाएं तो बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं दी जाती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके बताऊंगा और इस तरीके से लॉजिकली बताऊंगा कि बहुत आपको
آسانی ہو جائے گی میری پریکٹس کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آنکھوں کی علامات اگر ہم دیکھیں تو اگر کسی مریض کی آنکھوں میں سرخی ہو، سوجن ہو، جلن ہو اور آنکھوں کے اندر بہت زیادہ اریٹیشن ہو تو عام طور پر اس کو یوفریشیا 6 میں دی جاتی ہے۔ لیکن اگر آنکھوں کے نیچے یا آنکھوں کے ارد گرد بہت زیادہ ورم ہو، ایسے لگتا ہو کہ جیسے پانی کی تھیلیاں وہاں پر لٹکی ہوئی ہیں، پفینس جس کو کہتے ہیں، وہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جو دوا ہے وہ ہے ایپسمیل 30C میں دی جاتی ہے۔ اب اگر آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں وہ تو بلینڈ ہو، مطلب خراشدار نہ ہو، لیکن ناک سے جو نزلہ نکل رہا ہے وہ کوروسی ہو، خراشدار ہو، مطلب جلد کو چھیل رہا ہو، تو پھر وہاں پر 2 دواؤں میں سے کسی ایک دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلی دوا کا نام جو ہے وہ ہے ایلیم سیپا اور جو 6 میں دی جاتی ہے، اور دوسری دوا ہے آرم ٹرائفلم جو 30 میں دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آرم ٹرائفلم کی کچھ ایسی علامتیں ہیں جو ایلیم سیپا میں نہیں ہیں اور وہ اس سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایلیم سیپا میں ناک بند بھی ہو سکتی ہے لیکن اکثر نہیں بھی ہوتی، لیکن آرم ٹرائفل میں ناک بند ہوتی ہے۔ پھر پوسٹ ڈیزل ڈرپ ہوتی ہے، حلق میں نزلہ ضرور گرتا ہے، اس کے بعد آواز بیٹھی بھی ہوتی ہے۔ یہ علامتیں ہیں آرم ٹرائفلم کی جو کہ ایلیم سیپا میں اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو ڈفرینشیٹ کر کے ہم یہ دونوں دواؤں کو فرق کر کے مریض کو دے سکتے ہیں۔ ایک اور علامت بھی آرم ٹرائفلم میں ہے جو عجیب ہے کہ جو جب ناک سے نزلہ گزرتا ہے تو وہ وہاں پر جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر وہ اس جگہ کو تھوڑا سا وہاں پر سوزش تو ہو جاتی ہے، السریشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر ایک عجیب قسم کی اریٹیشن ہوتی ہے مریض کو، اور عجیب طرح کی خارش ہوتی رہتی ہے کہ جس کو وہ عام طور پر کھجاتا رہتا ہے اپنے مطلب ناخن سے۔ تو بچے تو خاص طور پر بہت زیادہ، اور وہ کھجا کے بہت زیادہ زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جو بالکل آرم ٹرائفلم کو ان دوسری دواؤں سے بالکل الگ تھلگ کرتی ہے۔ اب ایک اور علامت اس میں آتی ہے، فیور میں بہت زیادہ آتی ہے وہ علامت کہ چھینکیں بہت آتی ہیں، مطلب آنکھ سے ناک سے پانی تو نکلتا ہے، چھینکیں بہت آتی ہیں۔ چھینکیں اس طرح سے آتی ہیں کہ جیسے دورہ پڑ گیا ہو، ایک چھینک کے بعد دوسری اور تیسری، مریض چھینک مار مار کے تھک جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر جو دوا ہے اس کا نام ہے سباڈیلا 30 میں دی جاتی ہے، تو یہ اس قسم کے ہے فیور میں آرام آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں دیکھیں ایچنگ بھی ہوتی ہے مریض کو، اور بعض اوقات صرف ایچنگ کی بنیاد پر ہم دوا دیتے ہیں مریض کو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایچنگ ہو رہی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں ہو رہی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھ میں بھی ہو رہی ہے، ناک میں بھی ہو رہی ہے، حلق میں بھی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس مریض کی دوا ہے ایمبروشیا 30 میں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ناک میں ہو رہی ہے اور مجھے تالو میں ہو رہی ہے، جس کو روف آف دی ماؤتھ کہتے ہیں، ان 2 جگہ ہو رہی ہے بس، تو پھر ارندو 6C میں۔ اور اگر مریض کہتا ہے کہ نہیں مجھے صرف روف آف دی ماؤتھ خارش ہو رہی ہے، تالو میں ہو رہی ہے خارش اور کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں ہم جو اس کو دوائی دیتے ہیں مریض کو، اس کا نام ہے ویتیا۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر دمہ اکثر مریضوں کو ہو جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ شدید دمہ ہوتا ہے، تو اس دمے کے لیے میرے پاس عام طور پر 3 دوائیں۔ سب سے پہلی دوا جو ہے وہ ہے اریلیا ریسیموسا، یہ 6C میں دی جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مریض سو نہیں سکتا رات کو جب سوتا ہے جیسے ہی لیٹتا ہے وہ اس کی آنکھ لگتی ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے دمے کی وجہ سے۔ اور اگر مریض یہ کہے کہ بھائی مجھے تو صرف گرد سے الرجی ہے، اور جب جہاں بھی گرد ہو اور وہ مٹی ہو زیادہ ہو تو مجھے وہاں پر دمہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی دوا ہے پوٹھس 30 میں۔ اور اگر یہ دونوں دوائیں کام نہیں کریں تو پھر میرے پاس جو دوا ہے اس کا نام ہے نیپتھالینم بھی 30C پہ میں دیتا ہوں۔ اگر یہ 2 دوائیں کام نہ کریں تو نیپتھالینم اس کنڈیشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی دوا کا نام بتاؤں گا کہ جو کوئی بھی سمٹم ہو، ہے فیور کے کسی بھی قسم کے سمٹم ہو، لیکن وہ دوا اکثر بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اگر کوئی کیس پھنس جائے تب بھی میں دیتا ہوں۔ اگر کوئی سمٹمز میری سمجھ میں نہیں آتے دواؤں کے، بالکل کلیئر کٹ کسی دوا کا سمٹم نہیں ہے، تب بھی میں دیتا ہوں، یا پھر اس دوا کے اگر سمٹم آ جاتے ہیں تو میں دیتا ہوں۔ لیکن اس دوا کو میں سب سے آخر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس دوا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اس دوا کا نام ہے آرسینک البم 30C میں۔ آرسینک البم 30C میں تمام ہی علامات ہیں فیور کی، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ اس میں مریض کا منہ خشک ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے،
اور وہ 1 گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ دوسری اس کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ رات کو آدھی رات کے بعد اس کی علامتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد مریض کو بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ اس کی بالکل مخصوص علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور مریض کو ٹھنڈ بھی لگتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کی ساری علامتیں ہیں آرسینک البم کی۔ اگر یہ علامتیں نہ بھی ہوں، اگر کوئی دوا کام نہ کر رہی ہو تو میں آرسینک البم دیتا ہوں، پھر کسی بھی قسم کی علامت ہو تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی دوائیں ہیں عام طور پر 3 گھنٹے سے ہم دہرا سکتے ہیں، لیکن اگر مرض کی شدت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو تو ہر 1 گھنٹے کے بعد بھی یہ دوائیں دی جا سکتی ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر بیماری پر انٹر کرنٹ ریمیڈی ضرور بتاتا ہوں، تو یہاں پر میری 2 ریمیڈیز ہیں جو انٹر کرنٹ ہیں اور میں دیتا ہوں۔ پہلی دوا کا نام ہے ہسٹامینم 200 سی میں اور دوسری دوا ہے ٹیوبرکلینم 10 mg کی۔ اس کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دوا کو صبح نہار منہ یہ انٹر کرنٹ ریمیڈی دی جاتی ہے اور پھر اس دن کوئی اور دوا نہیں دی جاتی، اور دوسرے دن جو بھی دوا دے رہے ہوتے ہیں مریض کو جو روک دی جاتی ہے انٹر کرنٹ ریمیڈی کی وجہ سے، اس کو دوبارہ شروع کر دی جاتی ہے جس طرح ہم دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم انٹر کرنٹ ریمیڈی ہم استعمال کرتے ہیں۔ انٹر کرنٹ ریمیڈی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر میں ذکر یہ کرتا ہوں تو انٹر کرنٹ ریمیڈی میں کیوں دیتا ہوں، اس کے دینے کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسا اگر کوئی ہے فیور کا مریض ہے اور اگر اس کو ہم انٹر کرنٹ ریمیڈیز بیچ میں دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوائیں تو وہ الرجی کو ختم نہیں کرتی ہیں، علامات کو ختم کرتی ہیں، مرض کو ٹھیک کرتی ہیں، لیکن اسی الرجی کو ٹھیک نہیں کرتی۔ انٹر کرنٹ ریمیڈی الرجی کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور اس طریقے سے ٹھیک کرتی ہے کہ جب مریض کو بار بار جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس میں وقفہ بڑھ جاتا ہے، دیر سے تکلیف ہوتی ہے، مرض کی شدت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے اور جلدی مریض جو ہے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ویڈیو تھی آج کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔